الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکن طلبک تسببا الی العطاء منہ، تو نہ بنا اپنی طلب کو سبب اس کی عطا کے حاصل کرنے کا، یعنی دعا اس لیے نہ مانگ کہ اللہ ہمیں عطا کر دے۔ اگر ایسا کرے گا فَيَكِلَّ فَهْمُكَ عَنْهُ، تمہاری فہم اللہ کے بارے میں ابھی بہت کم ہے، تم نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا۔ وَلْيَكُنْ طَلَبُكَ، تو بنا اپنی طلب کو، دعا کو، لِإِظْهَارِ الْعُبُودِيَّةِ، اپنی عبدیت کے اظہار کے لیے کہ ہم بندے ہیں، ہمیں مانگنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس دعا کے مانگنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے حاجات پوری ہو جائیں گی، پوری بھی ہوتی ہیں پھر بھی مانگنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ وَقِيَامًا بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حق کو قائم کرنے کے لیے اور اپنی عبودیت کے اظہار کے لیے ہم نے دعا مانگنی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرما دیا تیرے پروردگار نے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا مانگے، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، ایک ہوتا ہے کام ذمہ لگانا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آج کل ہم دعا نہیں مانگتے، ہم کام ذمہ لگاتے ہیں۔ فیکٹری والا آتے ہیں نا دفتر میں، تو آتے ہی کہتے ہیں انجینئر کو آپ یہ کر دو، فائنینس والے کو کہتے ہیں آج آپ یہ کام کر دیں، اور بجلی والے کو یہ کام کر دیں، مکینیکل والے یہ کام کر دیں، سب کے ذمہ کام اسائن کر دیتا ہے، ان کو ذمہ لگا دیتا ہے۔ تو کام ذمہ لگانا الگ چیز ہے، دعا مانگنا الگ چیز ہے۔ آج جو دعا ہم مانگتے ہیں نا وہ کام ذمہ لگانے والا ہوتا ہے۔ اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، میرا فلاں کام ایسے ہو جائے، فلاں کام ایسے ہو جائے۔ ہم ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی کے ذمہ کام لگا رہے ہیں، اس کو دعا نہیں کہتے۔ اس لیے پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان سراپا عاجز، عجز و نیاز بن کے، سراپا عجز و نیاز بن کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، جیسے کوئی سوالی اپنی احتیاج کی وجہ سے کسی سخی کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، یہ دعا ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ ہم اکثر دعائیں پڑھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ھب لنا، وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو دعا پڑھ لی جائے وہ قبول نہیں ہوتی، مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ بلکہ حجاج بن یوسف کا عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، اس نے ایک اندھے کو دیکھا، دعا مانگ رہے اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ حجاج کھڑا ہوا اور اس نے اس کو ایک ٹھوکر لگائی اور کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اس کا تو نام سن کے لوگ کانپ جاتے تھے، کیونکہ معمولی بات پہ وہ قتل کروا دیتا تھا، بہت سخت مزاج کا بندہ تھا۔ تو جب اس نے کہا نا میں حجاج بن یوسف ہوں تو وہ گھبرا گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے اتنے شوط مکمل ہو چکے ہیں، چکر، اور اتنے باقی رہتے ہیں، اور اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی واپس نہ آئی نا میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اور یہ کہہ کے اس نے ایک سپاہی کو ساتھ کھڑا کر دیا کہ بوڑھا یہ اندھا بھاگنے نہ پائے۔ اب جو دوبارہ طواف کے لیے وہ چلا تو پیچھے بوڑھے کی تو کیفیت ہی اور تھی۔ اب اس کو واقعی ڈر تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کروا دے گا۔ اب رو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے یا اللہ پہلے تو فقط بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ ایسی اس نے تڑپ کے دعا مانگی، کہتے ہیں کہ حجاج کے آنے سے پہلے اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے دعا تم پہلے مانگ رہے تھے نا، ساری زندگی بیٹھ کے مانگتے رہتے، تمہیں بینائی نہ ملتی، چونکہ تمہارا دل حاضر نہیں تھا۔
جب تمہیں جان کی فکر لگی تو اب دل حاضر ہوا اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. تو دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، مانگنے سے قبول ہوتی ہے. اس لیے جب بھی دعا مانگیں اس کی قبولیت کا دل میں یقین رکھیں کہ لازمی قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اکرم عمل انسان کا دعا مانگنا ہے. نبی کے سامنے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کوئی بھی عمل انسان کا دعا سے زیادہ اکرم عزت والا اللہ کے ہاں نہیں ہے. ایک جگہ فرمایا نبی کے سامنے صلی اللہ من فضلہ، تم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو سوال کرو، مانگو. فإن اللہ تعالی یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے. وافضل العبادت انتظار الفرج، اور بہترین عبادت ہوتی ہے مشکل حالات کے ٹھیک ہو جانے کا انتظار کرنا. انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے نا تو دعا مانگتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے کہ اللہ کرے مصیبت ختم ہو جائے. یہ جو انتظار کے ایام ہیں اس کو فرمایا گیا کہ اس میں اس کو افضل عبادت کا ثواب ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالی دعا میں الحاح و زاری کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یعنی دعا میں انسان اللہ کے سامنے روئے دھوئے، جس طرح بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو روتا دھوتا ہے، ماں کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اسی طرح بندہ بھی روئے دھوئے، اس کا رونا دھونا اس کی احتیاج کو ظاہر کرتا ہے. اور ہم اللہ کو بتائیں کہ اللہ ہم واقعی محتاج ہیں، یہی تو اظہار کرنا ہے کہ ہم محتاج ہیں. بلکہ ایک واقعہ میں نے کسی عالم سے سنا، یاد نہیں پڑتا کہ میں نے خود پڑھا ہو، کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شاہی عطا فرمائی تھی، شاید ان کی بات ہے. تو ایک مرتبہ وہ غسل فرما رہے تھے تو اس وقت سونے کی چڑیوں کی اللہ نے بارش کر دی، تو انہوں نے ان چڑیوں کو پکڑنا شروع کر دیا. بہت ساری چڑیاں پکڑ لیں تو رب کریم نے پوچھا اے میرے پیارے بندے، آپ کو تو دنیا میں نبوت بھی ملی، تخت و تاج بھی ملا، اور پھر ان چڑیوں کے پیچھے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں. تو عرض کیا اللہ میں اس حال میں بھی آپ کا محتاج ہوں، جتنا کچھ آپ نے مجھے دے دیا ہے ابھی بھی میں آپ کی نعمتوں کا محتاج ہوں. تو حق یہی ہے کہ جتنا بھی ہمیں مل جائے ہم پھر بھی محتاج ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا میں رونا دھونا کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا، واعظم بلیغا، بہت پر تاثیر واعظ تھا. تو ایک صحابی کے اوپر دل پر ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے. نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا اس کے رونے کی وجہ سے اللہ نے سب اہل مجلس کی مغفرت فرما دی. ایک بندے کے رونے پر سب مجلس والوں کی مغفرت ہو گئی. یہ آنسو نکالنے کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی کو کہیں نا نکال کے دکھائیں، ایک آنسو نہیں نکلتا، جتنا مرضی کوشش کر لے. آنکھ کے چشمے خشک ہوتے ہیں. عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں اور چشم کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں. تو یہ آنکھ کا چشمہ خشک ہو جاتا ہے، اس میں سے پانی نہیں نکلتا. کیوں کہ دل سیاہ ہوتا ہے، دل سخت ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں خط لکھتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت سارا مجمع رو رہا ہوتا ہے میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا. بھائی یہ تو بہت غم کی بات ہے، بہت بڑی خرابی کی یہ دلیل ہے کہ سارا مجمع اللہ سے رو رو کے مانگ رہا ہے اور میرا دل نہیں رو رہا. تو کیوں نہیں رو رہا؟ تو یا تو انسان کی آنکھیں روئے، اگر نہیں تو انسان کا دل روئے. رونا ضروری ہے، روئے بغیر محبت کے راستے پہ کام نہیں چلتا. پنجابی کے اشعار ہیں، عاشق دا کم رونا دھونا تے بن رون نہیں منظوری. عاشق دا کم رونا دھونا تے بن رون نہیں منظوری.
دل روے چاہے اکھیاں روون تے وچ عشق دے رون ضروری تے کوئی تے روون دید دی خاطر تے کوئی روندے وچ حضوری تے آزم عشق وچ رونا پیندا بھاویں وصل ہوئے بھاویں دوری. یہ راستہ ایسا ہے، دوری ہو تو بھی روتے ہیں اور اگر وصل ہو جائے تو شکر میں روتے ہیں. اس لیے ایک اللہ کے ولی جا رہے تھے، انہوں نے ایک پتھر کو روتے دیکھا. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پتھروں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. والناس والحجارہ، پتھر بھی ڈالیں گے، تو کہیں میں ان پتھروں میں سے نہ بنا دیا جاؤں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس پتھر کو جہنم کی غذا نہ بنائیے. رب کریم نے دعا قبول کر لی، چلے گئے. کچھ عرصے بعد پھر وہاں سے لوٹ آئے تو دیکھا کہ پھر وہ رو رہا ہے. پوچھا بھی اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی کہ وہ جو تھا وہ بکا کا رونا تھا اور یہ شکر کا رونا ہے. اب میں خوشی میں رو رہا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر رحمت فرما دی. خوشی میں بھی تو آنسو نکل آتے ہیں نا. تو رونا تو پڑتا ہی ہے اس محبت کے میدان میں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو جب دل نرم ہوتا ہے تو خود بخود آنسو گرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت آہوزاری کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے. ونور السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کا نور ہے. ایک جگہ فرمایا نبی السلام نے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. فرمایا ادعو، نبی السلام نے فرمایا دعا مانگو. فإن الدعاء يرد القضاء، کہ دعا قضا کو بدل کے رکھ دیتی ہے. ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا نفع دیتی ہے ہر اس مصیبت میں جو نازل ہونے والی ہے یا نازل ہو چکی، دونوں صورتوں میں. اس لیے کہ جو ابھی ہونے والی ہے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں، اور جو ہو چکی اس میں بھی دعا کا فائدہ. کیوں کہ دعا آسمان کی طرف جاتی ہے اور راستے میں وہ بلا آ رہی ہوتی ہے جو بندے پہ نازل ہوتی ہے، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کشتی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ دعا اس کو قیامت تک نیچے نہیں اترنے دیتی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بلا نازل ہو چکی یا نازل ہونی ہے، دونوں صورتوں میں دعا کام آتی ہے. اور اگر وہ نازل پہلے سے ہو چکی ہے تو دعا کی وجہ سے اللہ اس میں تخفیف فرما دیتے ہیں، اس کو کم کر دیتے ہیں، جلدی اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، چنانچہ ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء، کہ انسانوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہو. دعا کا کثرت سے مانگنا اور شوق کے ساتھ مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی دلیل ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ربکم حیی کریم، کہ آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے اور بڑا حیا والا ہے. یستحی، وہ شرماتا ہے، من عبدہ، اپنے بندے سے، اذا رفع یدیہ الیہ بدعوۃ، کہ بندہ تو دعا مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے، وَأَن يَرُدَّهُمَا صِفْرًا، اور اللہ اس کو خالی لوٹا دے. تو اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. چنانچہ صحابہ کرام دعا کے قبول ہونے پہ بہت یقین رکھتے تھے اور فرماتے تھے لستم تنصرون بکثرت وانما تنصرون من السماء،
کہ تمہاری مدد کثرت فوج کی وجہ سے نہیں کی گئی، تمہاری مدد آسمانوں سے کی گئی ہے، یعنی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں انی لا احمل حم الاجابت، مجھے قبولیت کا غم نہیں ہوتا، ولیکن حمت دعا، مجھے تو دعا کا غم ہوتا ہے کہ میں دعا مانگ لوں۔ فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ، جب مجھے دعا کی توفیق مل گئی، فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ، اجابت تو اس کے ساتھ ہی ہوگی، تو دعا مانگنے کی توفیق مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ سے دعا مانگو اور تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ جو بندے زبان سے پڑھ رہا ہو دل غافل ہو، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا میں قبولیت کے لیے دل کا متوجہ ہونا، حاضر ہونا، دل کا گڑ گڑانا، یہ ضروری ہے۔ اصل میں تو دعا ہے ہی دل کا عمل، زبان سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے، سمجھے؟ دعا کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے، زبان سے اظہار ہوتا ہے اس کا۔ کئی مرتبہ بندہ زبان نہ بھی ہلائے اور دل ہی دل میں دعا مانگے تو پھر بھی قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ایک بندہ ہے جو اتنے سال سے میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے، وہ چغل خور تھا اور اس کی وجہ سے میں دعا نہیں قبول کر رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا بھئی کون ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے سب لوگ پریشانی میں ہیں، نکل جائے یہاں سے۔ اب اس بندے کو بہت پریشانی ہوئی کہ بھئی میں اگر سب کے سامنے نکلوں گا تو میں تو ساری عمر کے لیے ذلیل ہو جاؤں گا، ان لوگوں میں رہنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تو اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ اللہ اب تک میں حالت جنگ میں رہا، آج توبہ کرتا ہوں اور اس گناہ کو چھوڑتا ہوں۔ اور جب اس نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ بندہ تو نکلا بھی کوئی نہیں اور دعا بھی اور بارش بھی ہونی شروع ہو گئی۔ تو پوچھا اے اللہ یہ بارش کیسے ہوئی؟ فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسائی گئی۔ اے پروردگار عالم وہ بندہ کون تھا بتا تو دیجئے۔ فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب میرے ساتھ وہ جنگ کر رہا تھا، میری نافرمانی کر رہا تھا، میں نے اس وقت اس کو رسوا نہ کیا، اب تو وہ توبہ کر کے میرا دوست بن چکا، اب میں رسوا کیسے کر دوں؟ اللہ آپ کتنے کریم ہیں، کتنا لحاظ فرماتے ہیں بندے کا۔ چنانچہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، ہاں اگر وہ گناہ کے لیے مانگے یا قطع رحمی کی دعا مانگے تو پھر قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر اکثر بندے اپنے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کا دل پسند کرے ان تستجاب لہو عند الکرب، کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اس کی دعا کو قبول کر لے، والشدائد اور شدت کے وقت میں فلیکثر من الدعاء فی الرخاء، اس کو چاہیے کہ وہ خوشی کی حالت میں دعائیں زیادہ مانگے۔ خوشی کی حالت میں مانگے گا تو اللہ غم کی حالت میں بھی دعا کو جلدی قبول فرمائیں گے۔ دیکھیں جب گھر میں فاقہ ہونا پھر دعا مانگنا اتنا مزہ نہیں آتا، مزہ تو تب ہے کہ گھر میں کھانا بھی موجود ہے پھر اللہ سے مانگ رہے اے اللہ آپ ہی نے دیا ہے اور آئندہ بھی آپ ہی مجھے عطا فرمائیں گے۔ تو جو بندہ آسانی کے وقت میں دعائیں مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے غم کے وقت میں اس کی دعائیں جلدی قبول فرماتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو بڑی جانی پہچانی سی آواز ہے، یہ پہلے بھی مانگتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ میرا بندہ اس وقت پریشانی میں ہے، چلو اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ مبتدی کا دعا مانگنا حاجات کے لیے ہوتا ہے، مبتدی کا دعا مانگنا حاجات کے لیے ہوتا ہے، منتہی کا دعا مانگنا اظہار عبودیت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ
اس حال میں بھی خوش ہوتے ہیں، اس حال میں بھی خوش ہوتے ہیں. وہ جو دعا مانگتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ بندے ہیں اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، اس لیے دعا مانگتے ہیں، ورنہ اللہ میں ایسے بھی راضی، میں ایسے بھی راضی. چنانچہ ان کو چونکہ رضا بالقضاء نصیب ہو چکی ہوتی ہے تو وہ صحت میں بھی خوش ہوتے ہیں، بیماری میں بھی خوش ہوتے ہیں، آسانی میں بھی خوش ہوتے ہیں، تنگی میں بھی، اللہ سے ہر حال میں خوش ہوتے ہیں. تو وہ جو دعا مانگتے ہیں نا تو وہ حاجات پوری ہونے کی نیت سے دعا نہیں مانگتے، اپنے اظہار عبودیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے جو ربوبیت کا حق ہے اس کو قائم کرنے کے لیے. اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم نے ہر حال میں آپ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. تو یہ فرق ہے. چنانچہ انسان کو دنیا میں جو سب سے بڑا درجہ مل سکتا ہے وہ ابدیت کا ہے، اور قرآن مجید میں اسی کی دعوت دی گئی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم اللہ کی عبادت کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہ بندے کے لیے معرفت میں سب سے بلند مقام ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی نصیب ہو جائے، وہ بندہ بن جائے اللہ کے سامنے. چنانچہ انبیاء نے بھی اسی کو حاصل کرنے کی طرف دعوت دی. جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا قال نوح لقومہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. دیکھو جتنے انبیاء تشریف لائے سب نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تم طاغوت کی عبادت سے بچو. فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. اور یہ عبادت اصل میں فرشتوں کا مقام ہے. فرمایا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، کہ جو اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتوں کا تذکرہ ہے، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر بھی نہیں کرتے اور ان کے لیے سیری بھی نہیں ہے. سیری سے مراد یہ کہ بھئی یہ نہیں کہ ان کو عبادت سے چھٹی ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، مستقل عبادت کریں گے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، ان کے لیے افطار نہیں ہے، روزہ ہی ہے ان کا عبادت کا. اس لیے جنت میں چشمے ہوں گے جن سے اللہ اپنے خاص بندوں کو شراب طہور پلائیں گے. عین یشرب بہا عباد اللہ، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. اس لیے جس کو اللہ مقام عبودیت دیتے ہیں اس کی شیطان سے حفاظت بھی فرماتے ہیں. فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ہے بدبخت شیطان جو میرے بندے ہیں نا تیرا ان پہ دو نہیں چلتا. دو سے کیا مراد کہ وہ پھر فرشتے بن جاتے ہیں، گناہ ہی نہیں کر پاتے، نہیں، وہ انسان ہی رہتے ہیں اور گناہ کا احتمال بھی ہر وقت ہی رہتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہاں یہ ہے کہ شیطان کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکتا جس کی وجہ سے اللہ کے دربار سے وہ بندہ مردود بن جائے. یہ گارنٹی ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے دربار سے مردود نہیں بنا سکتا اس کو. باقی اگر چھوٹی موٹی کوتاہی ہے تو وہ بندہ معافی مانگے، اللہ معاف فرما دیں گے. تو جتنا بھی انسان بلند ہو جائے رہتا بندہ ہی ہے. اس لیے نبی السلام کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ وَكَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور یہ جو عبادت ہے یہی دین ہے. چنانچہ حدیث جبرائیل میں جو فرمایا گیا نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہی تو اصل دین ہے. چونکہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، نبی السلام نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل ہیں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو یہی دین ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے
خوب دل بھر کے دعا مانگے، جی بھر کے دعا مانگے، خوب مانگے. تو لوا کے لیے علمی نکتہ، قرآن مجید میں ایسا تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے کوئی سوال پوچھا تو رب کریم نے نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے اس کا جواب دلوایا. یعنی ایک پیٹرن ہے اس کا. مثلا پوچھنے والوں نے پوچھا یسألونک عن الاہلہ، تو اللہ نے فرمایا قل، آپ محبوب فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج. یعنی صحابہ نے سوال پوچھا تھا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جواب دلوایا، آپ فرما دیجئے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. تو ایک ترتیب ہے پورا، جہاں جہاں سوال کا تذکرہ ہوا وہاں پہلے یسألونک کا لفظ آیا اور پھر سوال دکھا گیا، پھر کل کے بعد اس کا جواب اللہ تعالی نے دلوا دیا. تو پورے قرآن میں یہی ترتیب نظر آتی ہے سوائے ایک موقع کے. وہ موقع کیا تھا کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تھا. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب پوچھا تو پروردگار کو اس بات پہ اتنی خوشی ہوئی، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں. وہاں پہ اللہ نے سوال کی ترتیب ہی بدل کے رکھ دی. یہ ترتیب نہیں اس میں اپنائی کہ وہ مجھ سے وہ پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں، آپ فرما دیجئے. فرمایا نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں تو قریب ہوں. یعنی یہاں جواب دلوایا ہی نہیں، براہ راست خود جواب دے دیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں. یہ جو دنیا کے محبوب ہوتے ہیں نا، ان کے لیے نامہ بر کی ضرورت ہوتی ہے، صبا کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیغام بھیجو. اللہ کے راستے میں تو نہ نامہ بر کی ضرورت ہے نہ صبا کی ضرورت ہے، وہ تو جانتا ہے. اس لیے انسان اللہ سے دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے اور وہ اس کو قبول فرمائے گا. ان ربی لسمیع الدعاء. ہاں ایک بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ دعا مانگے اور اس کے بعد اگر وہ جلد بازی کرے اور کہنا شروع کر دے کہ جی میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پھٹے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ اچھا تم جاؤ کسی اور سے دعا مانگ لو. پھر اللہ اس دعا کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں فرماتے. ورنہ 3 صورتوں میں سے ایک صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو منوان ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا اس کو قیامت کے دن ذخیرہ بنا کر اس پر اجر عطا فرمائیں گے. تو مومن کو تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، چاہے وہ اسی طرح قبول ہو جائے، چاہے اس کے بدلے مصیبت ٹل جائے، یا اس کے بدلے قیامت کے دن انسان کو اجر مل جائے. بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب مومن کو اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کا اجر ملے گا تو وہ کہے گا اے اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی، ہر دعا کا بدلہ مجھے آج قیامت کے دن یہاں ملتا، اتنا اجر ملے گا. تو مومن کو تو مزے ہیں، دعا مانگی تو بس اب ہمیں اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، چاہے جس انداز سے ہی ملے. سوائے اس کے کہ جب بندہ کہتا ہے جی ہماری تو سنتا نہیں، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد فرماتا، اس کے منہ پہ پھٹے کپڑے کی طرح واپس مار دیتے ہیں. ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں. ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. تو واقعی بات تو ایسی ہے، اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہے. تو یہ دعا ایسا عمل ہے
کہ ہم اجتماعی یا انفرادی طور پر جب بھی مانگیں خوب الہا و زاری کے ساتھ اللہ سے مانگیں، ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، فریاد خود پیش کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایسی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ البتہ دعا کی قبولیت کے لیے جو بڑی شرط ہے وہ یہ کہ بندے کا رزق حلال ہو۔ اگر حرام کا کپڑا ہو، حرام کا کھانا ہو، پھر اللہ تعالیٰ دعا کو رد فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ایک بندہ رو رو کے دعا مانگ رہا تھا اور وہ مطعمہ حرام، اور اس کا لباس بھی حرام، اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور ایک شرط اور کہ اس زبان سے جھوٹ نہ نکلتا ہو۔ یہ تجربے شدہ بات ہے کہ انسان اگر جھوٹ سے 100% توبہ کر لے، نکال دے جھوٹ کو اپنی زندگی سے، تو جس زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہو اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں اس زبان سے نکلی ہوئی دعا کو بھی سچ فرما دیتے ہیں کہ جب میرا بندہ خود سچ بولتا ہے تو اس زبان سے نکلی دعا کو کیوں نہ میں پورا کر دوں، اللہ اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو مستجاب الدعوات لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں اور حلال کھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا رزق حلال اور صدق مقال، دو باتیں یہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہیں۔ جس کو یہ دو نعمتیں مل گئیں وہ مستجاب الدعوات بن گیا، رزق حلال اور صدق مقال۔ خدا بندہ مقصود من تو ہی و رضائے تو، مارا محبت و معرفت ذوق شوق خود بدے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث
ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں۔ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں۔ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامہ بر کیا بلا ہے صبا کون ہے؟ ہے خبر بھی وہی مبتدا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی۔ ہے خبر بھی وہی مبتدا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی۔ جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، ایک ماں کے اگر 5 بچے ہوں اور 4 صاف ستھرے ہوں اور ایک بچہ گندا ہو، ماں کی سب سے زیادہ توجہ گندے بچے کی طرف ہوتی ہے۔ ماں سمجھتی ہے گھر میں ابھی مہمان آئیں گے، چاروں کو سب کے سب گود میں اٹھا لیں گے، سب پیار اور بوسہ کریں گے، لیکن اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ رب کریم جس طرح سے ماں اپنے گندے بچے کا زیادہ خیال کرتی ہے، رب کریم ہم بھی تو گندے آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ ہمارا خیال فرما لیجیے، آپ ہمارا خیال فرما لیجیے، آپ ہمارا خیال فرما لیجیے، آپ ہمارا خیال فرما لیجیے۔ اللہ جی پاک کر دیجیے، اللہ جی صاف کر دیجیے، اللہ جی دھو دیجیے۔ بچہ گندگی کرتا ہے، ماں نفرت کر کے اس کو پھینک نہیں دیا کرتی، بلکہ اس کو دھو دیا کرتی ہے، اس کو صاف کر دیا کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنا کے اسے پیار کیا کرتی ہے۔ رب کریم آپ کے دربار میں بہت دور سے چل کر آئے ہیں اور بہت دیر سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجیے۔ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر رکھا ہے، سب سوئے ہوئے۔ رب کریم آپ کی رحمت تو ہمیں دیکھ رہی ہے، پیارے اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ جی مہربانی فرما دیجیے۔ یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ اٹھائے جا سکیں اور یہ زبان اس قابل نہیں کہ کچھ سوال کر سکے۔ رب کریم آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اور ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ جی ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ آپ مہربانی فرما دیجیے، آپ مہربانی فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ اللہ جی اپنی محبت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا عشق دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، رب کریم آپ کی رحمت کہہ رہی ہوگی تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو، ذرا ہوش میں تو آؤ، سوچو تو صحیح تم مانگ کیا رہے ہو، کیا تم اس قابل ہو کہ مجھ سے اتنی بڑی نعمتوں کا سوال کرو۔ میرے پیارے اللہ، ہم ہمت کر کے درخواست کریں گے آپ سے، پیارے اللہ آپ نے تو مطلق فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پیارے اللہ آپ دے دیجئے نا، رب کریم دے دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ یقیناً ہم ان نعمتوں کے اہل نہیں ہیں، لیکن پیارے اللہ نا اہل کو اہل بنانا بھی تو آپ ہی کا کام ہے۔ اللہ جی اہل بنا کر دے دیجئے، 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 اہل بنا کر دے دیجئے۔ راضی ہو جائیے، مہربانی فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مشرق و مغرب سے چل کر آئے ہیں، شمال و جنوب سے چل کر آئے ہیں، کمزور بھی آئے ہیں، بوڑھے بھی آئے ہیں، بچے بھی آئے ہیں، جوان بھی آئے ہیں، پیارے اللہ بیمار بھی آئے ہیں اور صحت مند بھی آئے ہیں۔ رب کریم آپ کے دربار کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے آپ کو مٹی میں ملائے ہوئے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ جی ترس کھا لیجیے، اللہ جی ترس کھا لیجیے، مہربانی فرما دیجیے، ترس کھا لیجیے۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیے۔ پیارے رب آپ ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں آپ ناراض ہو گئے ہیں، عرب و رجم کی خبر بتا رہی ہے آپ ناراض ہو۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیں، پوری امت کی طرف سے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، امت کو معاف کر دیجیے، امت کو معاف کر دیجیے۔ اللہ ہمارے تیسرے حرم کے مصلی پریشان ہیں، اللہ جی تیسرے حرم کے مصلی پریشان ہیں، اللہ رحم فرما، اللہ جی رحم فرما دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہ جی پوری دنیا سو رہی ہے، اللہ فیصلے بدل دیجیے، اللہ جی فیصلے بدل دیجیے، راضی ہو جائیے۔ اللہ آپ بہت ناراض ہو گئے، اللہ آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے، لیکن میرے مالک ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے۔
ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ کہ اللہ آپ کے نیک بندے کے دامن میں سمٹ کر بیٹھے ہیں، کہ اللہ بہت دنوں کے بعد ایک گھنا سایہ ملا ہے، پیارے اللہ اس سائے کی حفاظت فرمائیے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، کہ اللہ ناشکری سے حفاظت فرمائیے، ناقدری سے حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، کہ اللہ جن کے چوکھٹ پر بیٹھے، کہ اللہ آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، کہ اللہ آپ کے ایک بندے کے قدموں میں بیٹھے ہیں، پیارے اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھ لیجئے، رحمت فرما دیجئے، کہ اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، تصفیہ فرما دیجئے، کہ اللہ ظاہر اور باطن کو مصفہ مزکہ فرما دیجئے، مجلہ فرما دیجئے، پیارے اللہ جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے، کہ اللہ بہت سی تمنائیں ہمارے دلوں کے اندر ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، پیارے اللہ آپ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، دل کے ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں، پیارے اللہ آپ قبول فرما لیجیے، آپ قبول فرما لیجیے، آپ قبول فرما لیجیے، آپ قبول فرما لیجیے، پیارے اللہ جو مانگے عطا فرما، جو مانگنے سے رہو بھی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، 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 برحمتک